وہ کمال حسن حضور ہے، وہ کمال حسن حضور ہے کہ دربار حضرت بابا شادی شہید، جن کا پورا نام حضرت بابا شاداب خان تھا اور وہ مشہور ہوئے المعروف بابا شادی شہید کے نام سے۔ حضرت بابا شادی شہید کے مزار پر دور دراز سے عقیدت مند زائرین حاضر ہوتے ہیں اور اپنی حاجت بیان کرتے ہیں، اور بابا شادی شہید کی تعلیمات میں محبت اور امن کا درس تھا۔ مغلوں کے دور میں اسلام کی دولت حاصل تھی اور اسلام کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کیا، اور آپ نے علاقے میں اسلام کے لیے بہت خدمت اور قربانیاں دی۔ اسی خدمت کی وجہ سے آج بھی لوگ اسی طرح آپ کے مزار پر آتے ہیں۔ یہ بات مشہور ہے کہ بے اولاد جوڑے اس مزار پر حاضر ہو کے اولاد کے لیے منت مانگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان بابا جی کے وسیلے سے انہیں اولاد کی نعمت سے فیضیاب کرتے ہیں۔ اور حضرت بابا شادی شہید کی خدمت ناقابل فراموش ہے۔ انہوں نے اس ویرانے میں ڈیرا لگا کر لوگوں کے دلوں کی آبیاری کی اور لوگوں کے روحانی و دینی تربیت کی۔ دربار شریف کے مینیجر سید اصغر علی کاظمی صاحب کا کہنا تھا، دنیا میں اسلام اولیاء کرام کی خدمت کی وجہ سے اسلام پھیل رہا ہے، اور ان اولیاء کرام کے مزارات سے جہاں پر لوگ روحانی فیض حاصل کرتے ہیں، وہیں دنیاوی طور پر بھی لوگ تربیت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس موقع پر انہوں نے آواز ڈیجیٹل سے بات کرتے ہوئے کہا، ناظرین، آج میں بابا شادی شہید دربار پہ موجود ہوں، یہ آزاد کشمیر میں ہے، اور ابھی میرے ساتھ جو موجود ہیں یہ دربار بابا شادی شہید کے مینیجر سید اصغر علی کاظمی صاحب، جو دربار بابا شادی شہید کے مینیجر ہیں، میرے ساتھ ہیں۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے آج اس پروگرام میں ٹائم دیا۔ ان سے آج ہم دربار کے حوالے سے بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یہاں پہ کہاں کہاں سے لوگ آتے ہیں، اور یہاں پہ جو سب سے مشہور ہے کہ لوگ یہاں پہ نظر نیاز کے لیے بکرے لے کے آتے ہیں، دور دراز سے آتے ہیں۔ تو یہ دربار کے کچھ اپنے قاعد و ضوابط ہیں، قانون ہیں، ان کے متعلق بھی بات کریں گے۔ اور یہاں پہ سب سے زیادہ بات جو لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے، اور کچھ لوگ پروپیگنڈے کرتے ہیں کہ بابا شادی شہید دربار پہ یہ کچھ ہوتا ہے، وہ کچھ ہوتا ہے، اس معاملے میں بات کریں گے کہ یہاں پہ لوگوں کو کن کن چیز کی فیسلٹی دی جاتی ہے، لوگوں کو جتنے مہمان آتے ہیں ان کو کمرے دیے جاتے ہیں، ان کو برتن دیے جاتے ہیں، اور تمام اس طرح کی اشیاء دی جاتی ہے۔ تو اسی حوالے سے آج ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ بھائی، آپ آئے، ہمارا انٹرویو کر رہے ہیں، آپ کا شکریہ۔ دربار بابا شادی شہید کا میں یہاں مینیجر ہوں، سید اصغر علی کاظمی۔ یہاں لوگ آزاد کشمیر اور پاکستان کے مختلف علاقوں سے آتے ہیں۔ دربار صاحب مزار کا نام شاداب خان ہے، پیار سے ان کو شادی کہتے ہیں، شادی شہید۔ ان کی ایک بڑی تاریخ ہے۔ مختصراً یہ کہ لوگ یہاں شروع میں آتے تھے عقیقے کی غرض سے، جو بکرے لاتے ہیں، بچے کے 2 بکرے ہوتے ہیں، بچی کا 1 بکرا، تو وہ لوگ یہاں عقیقہ دیتے تھے۔ یہاں 7 لوگ گھروں سے آ جاتے ہیں، وہ عقیقے کھاتے ہیں، پھر اسی طرح چڑھاوے جاتے ہیں، اللہ کے حضور دعا کرتے ہیں، اللہ پاک ان کی ان ولیوں کے صدقے میں مرادیں پوری کرتا ہے۔ لوگ آتے ہیں یہاں، بکرے مختلف جگہوں سے لاتے ہیں۔ محکمہ اوقاف نے یہاں بہت اچھا انتظام رکھا ہوا ہے۔ یہاں تقریباً 52 کمرہ ہے۔ جب لوگ آتے ہیں، ہم محکمہ اوقاف کے ملازمین ان کو سروس دیتے ہیں، برتن بھی دیتے ہیں، لنگر کھانا بھی دیتے ہیں۔ اور یہاں نیچے ہمارے جو ذبح خانے ہیں، جب سے میں ادھر مینیجر آیا ہوں، مجھ سے پہلے مینیجر مجھ سے بھی اچھے تھے، تو اتنا اچھا صاف شفاف نظام ہے۔ فی بکرے میں سے 2.5 کلو گوشت دیتے ہیں، اگر کوئی گوشت نہ دینا چاہے اس کو 2.5 کلو کے پیسے دے دے۔ اچھا مرشد، یہاں پہ ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ جو دربار کے لیے 2.5 کلو گوشت دیتے ہیں، اس کے بارے میں بتانا چاہیں گے، وہ کیا دربار کے لنگر میں یہاں پہ جو مہمان آتے ہیں ان کے لیے سرو کیا جاتا ہے یا کسی اور طریقے سے وہ لگایا جاتا ہے؟ جو 2.5 کلو گوشت ہے وہ محکمہ اوقاف کا ہوتا ہے۔ محکمہ اوقاف کا یہ ٹھیکہ ہے بالمکتا۔ محکمہ اوقاف نے ان ٹھیکیداروں سے سال میں 4 کروڑ روپے وصول کرنے ہیں، اس کے عوض میں فی بکرے سے وہ 2.5 کلو گوشت لیں گے۔ یہ آگے اللہ کے کام ہے کہ ان کو پورا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے،
لیکن ہمیں وہ انہوں نے 4 کروڑ دینا ہوتا ہے، مہینے میں 2 مرتبہ ہمیں قسطیں دیتے ہیں، ایک ساتھ دیتے ہیں، قسطیں ادا کرتے ہیں۔ اچھا مرشد، یہاں پہ ایک اور بڑا امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گا کہ جو دوسرے شہروں سے پاکستان سے لوگ آتے ہیں یا پاکستان بہت دور دراز سے لوگ آتے ہیں، وہ اگر یہاں پہ رات گزارنا چاہیں تو کیا ان کو بھی فیسلٹیاں ملتی ہیں یہاں پہ؟ رات وہ آدمی یہاں رہ سکتا ہے کہ جو بکرے لائیں بطور نیاز چڑھاوے، لیٹ ہو جائیں ان کو ہم رات رہنے دیتے ہیں، صرف ان کو جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ زائرین ہیں، زائر کا ہم احترام کرتے ہیں، ہم ان کو دن کو بھی سروس دیتے ہیں، رات کو بھی دیتے ہیں زائر کو۔ وہ کوئی مشکوک آدمی جو رات آئے اس کو ہم کسی صورت میں یہاں الو نہیں کرتے۔ جی ناظرین، آپ نے سنا کہ بڑا اچھا ایک پوائنٹ تھا کہ جو لوگ پاکستان سے یا آزاد کشمیر سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ دربار پہ نظر نیاز کی غرض سے یا دربار پہ حاضری دینے کے لیے آتے ہیں، رات ان کو دیر ہو جاتی ہے یا ان کی ٹرانسپورٹ جس گاڑی پہ آئے ہیں وہ گاڑی خراب ہو جائے، تو متعلقہ جو محکمہ اوقاف کی انتظامیہ ہے، شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی موجودگی ہم کہیں گے کہ وہ بات کہ ان کو یہاں پہ رہنے کی اجازت ہے۔ اور دوسری بات یہ جو ایریا ہے یہ ہمارا آزاد کشمیر کا بڑا خوبصورت اور ایک جنت نما ایریا ہے، یہ وہاں پہ جو مشکوک لوگ یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کی ان کے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوتا تو ان کو یہاں پہ نہیں رکھا جاتا۔ اچھا مرشد، ہم ایک اور سوال کرنا چاہیں گے، یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں وہ زیادہ تر کن دنوں میں آتے ہیں؟ ہفتے میں 8 دن لوگ آتے ہیں، لیکن زیادہ اتوار کو اور جمعہ کو لوگ آتے ہیں مختلف جگہوں سے۔ تو آج کل تو کرونا وائرس کی وجہ سے 1 سال سے آمد و رفت کم ہے، اتنی نہیں ہے۔ اگر کرونا وائرس نہ ہوتا تو ہر دن ہی لوگ آتے تھے، بالخصوص اتوار اور جمعہ کو رش ہوتا ہے۔ اچھا مرشد، آج اس پروگرام کے حوالے سے بابا شادی شہید سرکار پہ ہم بیٹھے ہیں، آپ جتنے بھی مریدین یہاں پہ آتے ہیں، جتنے بھی اور زائرین آتی ہیں، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ زائرین کے لیے یہ ہے کہ جب آئے اہل اللہ کے پاس بڑے ادب اور احترام سے آئیں اور یہاں دعا کریں اور اپنی حاجات جو اللہ پاک سے رجوع کریں ان کے وسیلہ سے، اور یہاں اخلاق، پیار، محبت، مودت لے کے جائیں۔ اور میں ہر ایک کو یہ گزارش کروں گا کہ نماز کا پابند ہوں، نماز کی پابندی کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ، حقوق العباد کا خیال رکھیں اور اخلاقیات کو اپنے دامن سے کبھی نہ چھوڑیں۔ مرشد، اس ٹائم دربار پہ آپ کے محکمہ اوقاف کے کتنے ملازم کام کر رہے ہیں اس وقت؟ ہمارے دربار پہ 22 ملازم جو میرے ماتحت ہیں، اور ہمارے اسسٹنٹ ڈائریکٹر اقبال چودھری، پرویز اقبال چودھری جو نہایت ہی نفیس، نہایت ہی بہت بڑے ایڈمنسٹریٹر، ہر اعتبار سے بہترین ایڈمنسٹریٹر، خوش اخلاق، انسان دوست، ہر اعتبار سے اس دربار کو چار چاند لگانے میں اس سے پہلے بھی ان کا کردار رہا ہے، آئندہ بھی میں زیادہ کردار انہی کا دیکھ رہا ہوں۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ نے جو یہاں کے مینیجر صاحب تھے شاہ صاحب، ان کی باتیں سنی، بڑی خوبصورت باتیں کی تھی، اور آپ کو انہوں نے وہ ساری چیزیں بتانے کی کوشش کی ہے جو جس سے ہم علم تھے کہ دربار پہ جو زائرین آتی ہے ان کے لیے یہاں پہ کن طرح کی سہولیات کا بندوبست انہوں نے کیا ہے، یہاں پہ کتنے ملازمین ہیں، اور جو لوگ یہاں پہ رات کو قیام کرنا چاہتے ہیں وہ کس زمرے میں آ کے یہاں پہ قیام کرنا چاہتے ہیں۔ اور کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوال تھا کہ یہاں پہ جو 2.5 کلو گوشت لیا جاتا تھا وہ گوشت کو کیا کرتے ہیں، کیا وہ یہاں پہ لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں؟ وہ بھی آج شاہ صاحب نے بڑی واضح طور پہ وہ پیغام دیا ہے کہ وہ جو یہاں کا سالانہ ٹھیکہ ہوتا ہے اس ٹھیکے کی مد میں یہاں پہ وہ جتنے آئے وہ اس کو استعمال کرتے ہیں، بہت اچھی ہے۔ ابھی ناظرین چلتے ہیں ہم دربار پہ، آپ کو بابا جی سرکار کی قبر مبارک کی بھی زیارت کرائیں گے، اور جتنے لوگ آئیں گے ان لوگوں کے بھی خیال جو ہیں ان کے ظاہری خیال آپ تک پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ یا اللہ نبی پاک، یا پاک، اولاد پاک، تمام صحابہ کرام، صحابیات، تابعین، تبع ازواج مطہرات، خلفائے راشدین، الخصوص مولا علی، مولا حسن، مولا حسین، بھائی فاطمہ، بھائی زینب، سید سجاد، محمد باقر، جعفر صادق، محمد علی رضا، محمد تقی، علی نقی، حسن نقی، محمد مہدی، حضرت عباس ابن رسول، حضرت حمزہ ابن رسول، حضرت عباس علی بن ابی طالب البرین، حضور غوث پاک عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی، شاہ باز ضلع مکانی کے درجات بلند فرما، سرکار عبد القادر جیلانی کے صدقے میں تمام غوث، قطب، ابدال، اوتاد، نوجبات، نوقبا، عابدین، عاشقین، زاہدین، زاہدرین کے درجات بلند فرما۔ یا اللہ خاص کر کے بابا شادی شہید کی عالی کے درجات بلند فرما، اس علاقے میں جتنے بھی ہو جائے قامرین ان کے درجات بلند فرما، ان کے صدقے میں آج یہ ظاہر جن علاقوں سے آئے ہیں یا اللہ ان کی دینی، دنیاوی، ظاہری، باطنی مشکلات آسان فرما، ان کے رزق حلال اور صدق کے مقام میں
रहमतें और बरकत नाज़िल फरमा इन्निल दियारी नस्सबा यौमल इलाहिल हरम। जी नाज़रीन, अभी आपने जो यहाँ के मैनेजर शाह साहब से उनका इंटरव्यू भी देखा और दरबार पे हमने हाज़री भी दी, हाज़री की दुआ भी आपने सुनी। अभी हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे जो ज़ायरीन आए हैं कश्मीर के अलावा पाकिस्तान के भी दूर दराज इलाकों से भी यहाँ पे आए हैं, जो अपनी मनतें नज़र न्याज देने के लिए यहाँ पे आते हैं। हमारे साथ कुछ दोस्त अहबाब खड़े हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, आपका नाम क्या है? इरफान कुरैशी। इरफान कुरैशी साहब, आप किस यहाँ से आए हैं? हम जात्रा से, ये ज़िला मीरपुर का जात्रा शहर है, वहाँ से हैं। तो आज आप यहाँ पे किस घर से आए थे? हम ये इसलिए दरबार पे हाज़री देने के लिए और कुछ नजराना देना था, वो देंगे। और कुछ दोस्त अहबाब आए हैं, चलो सैर व तफरीह भी हो जाती है और हाज़री भी देते हैं दरबार। कुरैशी साहब, आप तो यहाँ के किस्म के लोकल हो गए ना, आज़ाद कश्मीर से ही आपका तल्लुक़ है, तो आप इस दरबार के हवाले से या जितने भी ज़ायरीन यहाँ पे आते हैं उस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत सारे ज़ायरीन आते हैं, हम तो काफ़ी देर से आते हैं, यानी कि इधर बहुत रश रहता है। और माशाल्लाह ये खूबसूरत बुज़ुर्ग साहब बहुत पहुँचे हुए बुज़ुर्ग हैं जो यहाँ पे मुकीम है। तो नज़र के लिए हर कोई आता है, हर कोई अपनी मन्नत जो बेसिकली तो अल्लाह ताला पूरी करते हैं, लेकिन इनका वसीले के तौर पे यहाँ पे आते हैं। कुरान में भी इस चीज़ का जिक्र है कि अपने वसीले ढूंढो, वसीले को ढूंढो। तो वसीला इनका लोग अपना जो मंत होती है, जो भी आप मंत मानते हैं। तो आप यहाँ के जितने भी लोग आते हैं या जितने भी आज का प्रोग्राम देख रहे हैं उस हवाले से आप लोगों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? ये बहुत अच्छी जगह जनाब। एक तो ये कश्मीर का बिल्कुल बॉर्डर पे गया है ये जगह, तो काफ़ी खूबसूरती भी है, बुज़ुर्ग भी काफ़ी पहुँचे हुए हैं। बहुत ज़्यादा आना चाहिए इधर और अपनी जो ख्वाहिशात हैं वो इधर अपनी लें और इनका वसीला दें। अल्लाह ताला वो जो है ना वो कबूल फरमाते हैं। जी नाज़रीन, आप अभी जितनी स्क्रीन पे ये जितने बच्चे लड़के देख रहे हैं ये दीना से यहाँ पे आए हैं, बाबा शादी शहीद है। नाज़रीन, यहाँ पे जो ये काफ़ी ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे दरबार है और यहाँ पे तकरीबन आज़ाद कश्मीर के अलावा पूरे पाकिस्तान से भी लोग यहाँ पे अपनी नज़र न्याज या अपनी मन्नतों मांगने के लिए यहाँ पे आते हैं। और जिस तरह आपने पुराने में सुना कि यहाँ पे जो पहले लोग आया करते थे वो लोग यहाँ पे अपनी औलाद के लिए हकीके के तौर पे यहाँ पे जानवर लेके आते थे। जैसे अभी आपने शाह साहब का इंटरव्यू सुना, उसमें उन्होंने ये कहा था कि जो यहाँ पे किसी के घर लड़का पैदा होता था तो उसके लिए 2 बकरे, और अगर किसी के घर बेटी पैदा होती तो उसकी हकीके के लिए 1 बकरा यहाँ पे चढ़ावा चाढ़ते थे। तो यहाँ पे जो एक रीत है इनकी, 2.5 किलो गोश्त भी लेते हैं। उस गोश्त का मकसद ये होता है कि यहाँ पे जितने ठेकेदार हैं, यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो उस गोश्त को बेच के वो ठेके के पैसे पूरे करते हैं। नाज़रीन, अभी मेरे साथ जितने भी ये मौजूद हैं नौजवान हैं इनसे भी हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। अच्छा, आप दीना से आए हैं तो यहाँ का माहौल आप कैसा फील महसूस कर रहे हैं? जी ये दूसरी दफ़ा है मेरी और बहुत अच्छा माहौल है, बहुत अच्छा इधर विज़िट के लिए अच्छी जगह है और आप आएँ और विज़िट करें, इंशाल्लाह ये जगह आपको पसंद आएगी। नाज़रीन, यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं, कुछ लोग तो तफरीह के तौर पे यहाँ पे आते हैं क्योंकि बहुत खूबसूरत जगह है, सतह ज़मीन से काफ़ी ऊंचाई पे है और बहुत खूबसूरत इलाका है। और कुछ लोग ये हैं वहाँ पे दरबार पे हाज़री देने के लिए, अपनी सलाम करने के लिए, कुछ अहबाब अपनी फैमिलियों को लेके वैसे ही घूमने के लिए आते हैं। या नाज़रीन, आपको एक बात बताते चलें कि यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं वो तकरीबन शाम होने से पहले ही यहाँ से वापस चले जाते हैं। उसका मेन मकसद ये होता है कि यहाँ पे जितने अगर दूर दराज से यहाँ पे लोग आते हैं उन लोगों को यहाँ पे रहने की सहूलियत दी जाती है, वो भी उस ज़ुमरे में कि अगर उन्होंने यहाँ पे चढ़ावा चाढ़ना है या नज़र न्याज या ख़ुसूसी दुआ के लिए, सलाम के लिए दरबार पे आए हैं, उनको तो यहाँ पे रहने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन जो लोग वैसे ही सैर सपाटे के लिए आते हैं और ये सोच लेते हैं कि हम यहाँ पे अगर लेट हो जाएंगे तो बाबा शादी शहीद पे महकमा औक़ाफ़ के जो कमरे बने हैं वहाँ पे हम रेस्ट कर सकते हैं, तो ऐसा उनको इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलती, ना ही वो यहाँ पे रह सकते हैं। नाज़रीन, चलते हैं मज़ीद लोगों से भी यहाँ के बात करते हैं कि वो लोग कहाँ से आए हैं और वो अपनी क्या क्या मन्नतें मांग रहे हैं यहाँ पे। दरबार पे वैसे आना चाहिए लोगों को, मगर सिर्फ मर्द हज़रात को आना चाहिए। जो ख़वातीन आती हैं उनके लिए जायज़ नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे बेपर्दगी होती है, बजाय सवाब के गुनाह होता है। और हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर हम मज़ारात पे आएँ तो उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह पाक उनके तवस्सुल से हमारी भी बख्शिश फरमाए। और जो यहाँ पे गलत काम होते हैं, कुछ लोग इस आड़ में औलिया किराम पे भौंकते हैं कुत्तों की तरह। जज़ाकल्लाह। दरबार पे आए हैं, इधर बहुत अच्छा इंतज़ामिया है और
جو بھی آتا ہے حل ہی نہیں جاتا. اپنی اپنی مراد جو ہے نا ان کی انشاءاللہ پوری ہوتی ہے. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ جی ہم مری سے آئے. مری سے آئے ہیں. تو آپ پہلی بار آئے ہیں پہلے بھی آتے رہے؟ نہیں پہلے جب چھوٹے تھے تب آئے تھے, ابھی بڑے ہوئے ہیں تو ابھی آئے ہیں, پہلے چھوٹے تھے آئے. تو یہاں کا جو ماحول ہے آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ بس ٹھیک ہی ہے ماحول, بس لوگ ادھر آ کے تھوڑی دیر تک بیٹھ جاتے ہیں, زیادہ دیر تک, باقی سارا ماحول تو ٹھیک ہی. تو کیا مری اور یہاں کی نسبت آپ کیسا فیل کر رہے ہیں؟ کیا سیم ٹو سیم ہے؟ نہیں سیم ٹو سیم, مری تو زیادہ ہائٹ پہ ہے نا, یہ تھوڑا لو ہائٹ پہ, مری زیادہ ہائٹ پہ. تو یہاں کے لوگ کیسے ہیں آپ نے محسوس کیا مری کی نسبت؟ یہاں کے آزاد کشمیر کے جو لوگ ہیں, آزاد کشمیر کے لوگ ٹھیک ہی ہیں, زیادہ تر پٹھان ہی ہیں. اچھا بیٹا آپ کا کیا نام؟ دعا. کون سی کلاس میں پڑھتی ہو؟ سیکنڈ ایئر. تو بیٹا آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہاں پہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں یا فیملیز آتی ہیں یا جتنے بھی آپ کے عمر فیلو یہاں پہ آتے ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہیں گے کہ درباروں پہ جانا چاہیے اور کس طریقے سے کیا منتیں لے کے جانا چاہیے؟ ابھی تو ایسے کوئی مائنڈ میں نہیں آ رہا, کوئی پیغام اس طرح کا آ نہیں رہا کہ جو میں لوگوں کو دوں. چلیں آپ مری سے یہاں پہ آئے ہیں, بابا شادی شہید دربار پہ آئی ہیں. میں مری تو سے نہیں آئی, آپ کہاں سے؟ کھاریاں سے آئے ہیں. اچھا کھاریاں سے آئے ہیں. تو آپ کھاریاں سے یہاں پہ آئے ہیں, پہلی بار آئے ہیں؟ یہی پہلے ایک دفعہ بچپن میں آئے تھے, ابھی آئے ہیں بس. تو ابھی آپ نے کیسا محسوس کیا یہاں کا جو ماحول ہے؟ اچھا ہے, بہت مزے کا ویو وغیرہ بہت اچھے ہیں. چینج ہو گیا, ہاں کافی چینج ہوا ہے. آج ہم دینا سے آئے ہیں شادی شہید ٹور کے لیے, اور سب دوست مل کے, کچھ لوگوں نے نیاز دینی تھی اور کچھ دوست سیر کے لیے آئے ہیں. بہت اچھا ٹور ہے, بہت اچھا علاقہ ہے, دیکھنے کے لیے بھی بہت پرفضا مقام ہے یہ, اور جو سیر کرنا چاہتے ہیں یا ادھر آنا چاہتے ہیں ان کے لیے بہترین جگہ ہے. اور یہ ساتھ ہی ہمارے یہ اگر کیمرہ مین دکھا سکیں تو بلین ٹری کے جو منصوبہ ہے اس کی جنگلات نے, یہ دیکھیں کتنے درخت لگائے ہوئے ہیں ادھر نے بمبر والوں نے. تو یہ بہت اچھا میسیج ہے, اور انشاءاللہ آپ اس علاقے میں آئیں اور آپ کو ایک خوشگوار تبدیلی کا احساس ہوگا. جی ناظرین, آج آپ نے ہمارا پروگرام دیکھا, ہمارا ٹور تھا بابا شادی شہید سرکار. یہاں کا ہم نے آپ کو دکھانے کی کوشش کی ہے کہ جس طرح سے کس طریقے سے یہاں پہ جو لوگ آ رہے ہیں وہ بکروں کا چڑھاوا چڑھا رہے ہیں, نظر نیاز کر رہے ہیں, اور یہاں کی جو موجودہ انتظامیہ ہے اس کی بھی ہم نے آپ سے بات کروانے کی کوشش کی تھی کہ یہاں پہ کیا حالات ہیں, کس طریقے سے لوگ آ رہے ہیں, اور کون کون لوگ یہاں پہ اگر رکنا چاہتے ہیں, رات رکنا چاہتے ہیں, تو ان کے لیے کیا سہولیات یہ محکمہ اوقاف والے فراہم کر رہے ہیں. اور ناظرین, آج کے پروگرام میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ کشمیر کے جو ہم نے آپ کو آزاد جموں کشمیر کے وہ پوائنٹ دکھائے ہیں, بہت خوبصورت ہیں, بہت خوبصورت. یہاں پہ جگہ جگہ پہ محکمہ جنگلات نے پودے بھی لگائے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ناظرین, یہ ایک بڑا اچھا میسج ہے. اور ناظرین, ایک چیز اور میں پیغام دینا چاہوں گا آج کے پروگرام کے حوالے سے کہ ہماری حکومت کو, ہماری انتظامیہ کو یہ چاہیے کہ اس طرح کے خوبصورت پارک بنانے چاہیے, یہاں پہ لوگ اپنی فیملیوں کو لے کے آ سکیں, اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آ سکیں, اسٹوڈنٹ آ سکیں. اور ناظرین, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی تعلیمی ادارے ہیں, تعلیمی ادارے اگر اس طرف کا رخ کرتے ہیں, جیسے یہ بابا شادی شہید ہے, یہاں پہ بہت اچھے وزٹنگ پوائنٹ بنے ہوئے ہیں, یہ ان چیزوں سے بچے جو کم سن بچے ہوتے ہیں وہ اگر والدین کے ساتھ آتے ہیں, اپنے اساتذہ کے ساتھ آتے ہیں, تو بہت اچھا پیغام سبق لے سکتے ہیں اور اپنی نالج میں اضافہ کر سکتے ہیں. اور ناظرین, اس پروگرام میں ایک اور ذکر کرنا چاہوں گا, ابھی ہمارے کافی جو محکمہ جنگلات کے لوگ سے ان سے بھی بات ہوئی, ان کی تنخواہیں بہت تھوڑی ہے, بہت کم تنخواہوں میں وہ اپنا کام کر رہے ہیں. اس طرف ہی جو حکومت وقت ہے ان کو سوچنا چاہیے کہ غریب لوگ ہیں وہ کس طریقے سے صبح سے لے کے شام تک محنت کرتے ہیں, ان کو اس جو ان کی محنت ہے اس کا پھل نہیں ملتا. تو امید کرتے ہیں کہ آج کا جو ہمارا یہ ٹور تھا بابا شادی شہید سرکار کا, یہ آپ کو پسند آیا ہوگا. کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ سید امیر احمد شاہ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.